یہ تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی 158 آیات ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں اور آپ کا رب ان کے پاس آئے دعوت لے کر، تو پھر یہ مانیں گے، یا یہ کہ کوئی نشانی، کوئی عجوبہ، کوئی معجزہ آپ کے رب کی طرف سے ان کے سامنے ظاہر ہو، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یوم یاتی بعض آیات ربی کا، جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آ گئی تو پھر ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد، یعنی مطالبے والا جو معجزہ ہوتا ہے، تو ایک تو معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ از خود اپنے انبیاء کو عطا کر دیتا ہے امت میں ممتاز کرنے کے لیے، لیکن جو مطالبہ کرے گی قوم کہ ایسا ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو پھر فرشتے جو ہیں وہ ان کے مطالبے پر معجزہ لے کر نہیں آتے بلکہ عذاب لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی نشانی ایسی آ بھی جائے تو پھر ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح فرعون نے بھی کہا تھا موت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا۔ اس طرح عمل صالح جو ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، او کسبت فی، یا کوئی نیکی فی ایمانہا خیرن، کوئی نیکی کمائی ہو کسی نے اپنے ایمان میں، تو وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، یعنی نشانی دیکھنے کے بعد۔ مسلمان ہے تو اس کو اس کی نیکی فائدہ نہیں دے گی، اور کافر ہے تو وہ ایمان لانا چاہ رہا ہے، نشانی دیکھ کر اللہ کی طرف سے کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے، یا اس کو قیامت کہہ لیں، یا موت کہہ لیں، یا کوئی معجزہ کہہ لیں، جب بھی کوئی ایسی چیز یا قیامت کی نشانیاں نظر آ گئیں تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، اور کافر کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ ہو گئے، شیعاً، کئی فرقے، گروہ، لستا منہم، آپ نہیں ہیں ان میں سے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، انما امرہم، بے شک ان کا معاملہ، اللہ، اللہ کے سپرد ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ انہیں خبر دے گا، وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون، اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ بازی پیدا کر دی، اور ایک ہی دین جس کی اصل تمام انبیاء کی ایک تھی، یعنی تمام انبیاء ایک ہی دین کے حامل بھی تھے اور قائل اور فاعل بھی تھے، اور دعوت بھی دیتے رہے، بنیادی طور پر وہ دین اسلام ایک ہی ہے۔ اس میں وقت کے لحاظ سے حالات کے مطابق احکامات میں ترمیم ہوتی رہی، چینجنگز ہوتی رہیں، لیکن یہ ہے کہ دین ایک ہی تھا، یعنی اللہ کی توحید اور وحدانیت کا بیان، یوم آخرت پر ایمان، جزا اور سزا کے دن پر ایمان ہونا، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر ایمان اور ان کی دعوت
کو قبول کرنا، یہ بنیادیں جو تھیں یہ سب کی ایک ہی تھیں، تمام انبیاء کی۔ ہاں، اس میں پھر ترمیم وقت کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایڈ ہوتی گئیں اور کچھ منسوخ ہوتی گئیں، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر قیامت تک کے لیے پیغمبر اور نبی بنا دیا، اور قرآن مجید کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ تو یہ دین پہلے بھی ایک تھا اور اب بھی ایک ہی ہے، اور قیامت تک ایک ہی رہے گا اصلی اعتبار سے۔ اس میں اب دین کے نام پر گروہ بندیاں ہو گئیں، اس کی بیسیکلی قرآن مجید تردید کر رہا ہے۔ آج بھی آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے گروہ اور فرقے بن چکے ہیں جو کہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے۔ یہ چیز صحیح راستے پر وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی دعوت کو لے کر چل رہا ہے، اور قرآن اور حدیث اور قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے بغیر کسی فرقے کی تعلیم کے۔ فرقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر کسی شخصیت کی طرف بلانا شروع کر دیں، یا کسی بستی کی طرف بلانا شروع کر دیں، یا خاص قسم کے کا اپنا ایک گروہ بنا لیں، اس کے خاص نظریات ہوں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں۔ ہاں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے تو وہ نام جو مرضی رکھ لے، نام رکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دعوت اس کی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ہے، اور اس کا پیغام حق ہے، اور جو انبیاء دیتے رہے، اور اس کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کا پرچار، اور اس طرح دیگر چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں وہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا، عمل کے اختلاف سے فرقے بنتے ہیں۔ تو ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین اتارا تھا، اس میں پھر تقسیم ہو گئے، اختلاف انہوں نے کر لیا، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور بہت سارے گروہ وہ بن گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کا ان میں سے آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ اس وقت تو یہود و نصارہ کے فرقوں کو سامنے رکھ کر بات ہوئی تھی، لیکن اگر اس کو آج کی دور کو بھی ساتھ ملایا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے بھی اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد گروہ بندیوں میں بٹ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اصل تعلیم کو آگے لے کر چل رہا ہے، اور اصل دعوت کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت سارے گروہ اس وقت موجود ہیں، ہر کوئی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جس کے ساتھ قرآن ہے اور جس کے ساتھ سنت ہے، حق پر تو وہی ہے۔ حدیث ابو داؤد کے اندر آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 71 یا 72 فرقے تھے، تو میری اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، او کما قال۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ بھی ابو داؤد کی ہے، بلکہ ترمذی کے اندر جو روایت ہے اس سے ملتی جلتی، اس میں یہ ہے کہ سب کے سب 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور سب کے سب آگ میں ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے اور ایک جماعت کے جو جنت میں جائے گی۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ جماعت کون سی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بھی بیان کی اور نشاندہی بھی کر دی کہ وہ جماعت جو ہے وہ ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے پر ہوگی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ پیمانہ بھی بیان کر دیا کہ قیامت تک بہت سارے گروہ آئیں گے، بہت سارے فرقے آئیں گے، بہت سارے لوگ دعویٰ کریں گے اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، اور ہوں گے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ تو جو حق پر ہوگی نا جماعت، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگی، یعنی عین کتاب و سنت اور عین قرآن و سنت کے مطابق ان کا عمل اور عقیدہ ہوگا۔
تو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیا کریں، کہاں جائیں، تو آپ رہیں نا اسی پر، مان علیہ واسابی، آپ کسی کی طرف نہ جائیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قائم رہیں اور اسی کو اپنا